میں سوال کرنا چاہنا جی کہ آج دن تک میں بہت آدمی ملیا اور کوئی آدمی انڈرسٹینڈ نہیں ہوا کہ سادہ قرآن اور قادیانی قرآن دے وچ کی فرق ہے. ہر آدمی یہ کہندا ہے کہ انہاں دا قرآن وکھرا ہے, سادہ قرآن وکھرا ہے, اور جماعت آج تک یہ پروف نہیں کر سکی غیر جماعت نو کہ سادہ قرآن جڑا وہی قرآن ہے جڑا کہ انہاں دا قرآن ہے. یہ جو انہوں نے ابھی تلاوت کی ہے حافظ قرآن ہیں اور یہ غیر احمدی تھے اور خود احمدی ہوئے ہیں, شدید مشکلات میں مبتلا رہے اور سارے خاندان نے ان کا بائیکاٹ کیا, تکلیفیں اٹھائی, آخر اب یہاں آئے ہیں. ان سے پوچھیں کہ جو انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا غیر احمدی قرآن, جس کو آپ غیر احمدی قرآن کہہ رہے ہیں, اس میں ایک شوشے کا بھی فرق ہے کہ نہیں؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ باقی کیوں کہتے ہیں جی وہ کیوں کہتے ہیں ایسی بات؟ ہاں ایسا ہاں جی جی وہ خود انڈرسٹینڈ نہیں ہے کہ آپ کا قرآن. میرا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ بات کہی ہے جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں اس کی وضاحت ان سے کروانی چاہیے نا جو غلط بات کہہ رہے ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا غلط. نہیں, آپ نہیں کہہ رہے. دیکھنے لیے یہ بات ہے کہ جماعت کیا کر رہی ہے. ہاں میں کہتا ہوں اور میں آپ کی بات لوگ انڈرسٹینڈ ہو گئے اس غلط فہمی کو دور کے. ان کا مطلب یہ ہے, بعض لوگ شاید پنجابی نہ سمجھتے ہوں, مثلا ہمارے پٹھان دوست بھی ہیں, میں ان کو سمجھا دوں پہلے کیا کہہ رہے ہیں آپ. ان کا مطلب یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف یہ بڑی شدت کے ساتھ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اکثر جو احمدی مسلمان نہیں ہیں وہ یقین بھی کرنے لگ گئے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا قرآن کچھ اور ہے اور دوسرا قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل ہو کے ہم تک پہنچا وہ اور ہے. اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں یہ مانتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک ہی ہے, لیکن جماعت احمدیہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہی ہے. ہاں جی, سمجھ گئے نا. ہاں جی, جماعت احمدیہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کر سکتی ہے کہ ذرائع ابلاغ کو استعمال کرے یا لٹریچر شائع کر کے یا پمفلیٹ شائع کر کے تقسیم کرے یا قرآن کریم شائع کر کے دو لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ دیکھ لیں خود کہ کیا فرق ہے. یہ ساری چیزیں جماعت احمدیہ کرتی تھی اور ان ساری چیزوں سے پاکستان کی موجودہ حکومت نے جماعت احمدیہ کو محروم کر دیا ہے جی, اور قانون بنا دیا ہے کہ جو شائع کرے گا اس کو یہ سزا ہوگی, جو قرآن شائع کرے گا اس کو یہ سزا ہوگی, جو جواب لکھے گا اس کو یہ سزا ہوگی. تو حالت تو وہاں تک اب پہنچ چکی ہے کہ جہاں وہ رستے اختیار کرنے کی جماعت کو اجازت ہی نہیں دی جا رہی جن رستوں کی قرآن کریم نے تعلیم دی تھی کہ بجائے اس کے کہ فیصلے تلوار سے اور جبر سے کرو, نیگوشیشن کے ذریعے, تبلیغ کے ذریعے اپنی بات پہنچا کر فیصلے کرو اور دلیل سے بات کرو, کتابیں دکھا کر بات کرو. یہ قرآن کی تعلیم ہے. تو انہوں نے اس تعلیم کو بھلا کر یہ فیصلے کیے. اس لیے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو یہ کہ ان کا قرآن کچھ اور ہو گیا. اب نہیں, مگر میں آپ کو پہلی دفعہ 47 میں قادیانے میں ملا تھا جی آپ کے گھر میں. اچھا, آپ کس طرح تشریف لائے تھے وہاں؟ جی, کس طرح تشریف لائے تھے؟ ہم وہاں آئے تھے رائفل چلانا سیکھنے کے لیے 47 میں, رائفل وغیرہ کی ٹریننگ کے لیے. اچھا, میں تھا, میرے ساتھ 6 لڑکے اور بھی تھے. اچھا اچھا, میں امرتسر کا رہنے والا ہوں. جی جی. تو ہم آپ جو شریف, ہاں ان دنوں میں تو جماعت قادیان قلعہ بنا ہوا تھا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ کی فضل سے. ہاں آپ جانتے ہیں, خود آپ کو پتا ہے. ہم شریف باجوہ صاحب کے پاس گئے تھے. بالکل میں سمجھ گیا, مجھے یاد ہے اچھی طرح. تو پھر وہ آپ کے گھر لے کے آئے تھے ہم کو. بالکل ٹھیک ہے. وہ علاقہ بھی چونکہ میرے سپرد تھا حفاظت کے لیے, اس لیے آپ کو میرے پاس بھیجا انہوں نے. ہمارے پہلے آپ کے پاس فیروز پور سے کوئی آدمی دو آئے تھے بائسیکلوں کے اوپر. ٹھیک ہے. تو آپ نے کوئی آدھا گھنٹہ, ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے خوب سب. مجھے اب یاد آ گیا, آپ کا چہرہ تو نہیں یاد آ سکا, آپ موٹے ہو گئے ہیں زیادہ میرے خیال میں. موٹا نہیں ہو گیا, بوڑھا بھی ہو گیا. لیکن مجھے اب یاد آیا کہ بچے لڑکے آئے تھے اس طرح اور میری عمر کے ہی تھے. ہاں جی, اور ان کو ہم نے وہاں دفاع کے لیے ٹریننگ دی تھی. اس زمانے میں قادیان میں صرف قادیان کا دفاع نہیں بلکہ سارے مسلمان علاقے کا, گرداسپور کا بھی دفاع ہوتا تھا اور امرتسر تک بھی ہمارے جو والنٹیئرز تھے وہ جہاز پر ہتھیار لے کر بھی وہاں بھجواتے رہے, روٹیاں تک وہاں تقسیم کراتے رہے. اور اب یہ حال ہے, موجودہ حکومت یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ پاکستان موومنٹ کے سب سے بڑے دشمن جماعت احمدیہ تھی. مگر اس وقت سے لے کے آج تک, اور جو مولوی مخالف تھے جو کہتے تھے ہم پے بھی نہیں بننے دیں گے, وہ اس وقت قابض ہیں. یہ واقعہ ہے کہ نہیں؟ ہاں,
نہیں مگر اس وقت سے لے کے 40 سال وہ چلے ہیں آج تک ہر آدمی کے ذہن میں یہی چیز ہے کہ ان کا قرآن وکھرا ہے, ہمارا قرآن وکھرا ہے. اب اس ذہن کو کیا کریں, اللہ رحم کرے. اس لیے ان کے ذہن میں ہے, وہ خود قرآن نہیں پڑھتے. ان کو اگر قرآن پڑھا ہو, عام جو مسلمان ہیں سنی ہوں یا دوسرے ہوں, بدقسمتی سے دین سے خود واقف نہیں ہیں. انہوں نے اپنا دین ملا کے سپرد کر دیا ہے. ان کا دین بس اتنا ہی ہے کہ جب وہ مریں تو ملا نہلا دے اور دعا کرا دے, جب وہ پیدا ہوں تو گڑتی دے دے اور اذان دے دے اور نکاح کی رسم کر دے. اس سے زیادہ ان کو پتہ نہیں کچھ دین کا. نماز پڑھنے بھی جائیں تو اکثر کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا. قرآن شریف حفظ کرتے ہیں, اکثر حافظوں کو قرآن کریم کا ترجمہ نہیں, قرآن شریف حفظ کیا ہوا ہے. تو ان کو تعلیم کا ہی نہیں پتا بیچاروں کو. اگر تعلیم قرآن کی پتہ ہوتی تو قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ سنی سنائی بات پر ایمان نہیں لانا, تحقیق کرو, تسلی کرو اور پھر فیصلہ کرو. تو اگر ایسی بات ہوتی تو جو بھی غیر احمدی یہ بات سنتا وہ ہمارے پاس آتا, پوچھتا کہ بتاؤ تمہارا قرآن اور ہے یا نہیں, ہم دکھا دیتے, بات نہیں ختم ہو جاتی. آواز پہنچانا سب تک, جبکہ ذرائع ابلاغ پہ پابندی لگا دی گئی ہو, لٹریچر پہ پہرے بٹھا دیے گئے ہوں, بڑا مشکل کام ہے. مگر ہم کر رہے ہیں کوشش. نہیں مشکل کام تو اب ہوا ہے, مگر پہلے جب میں آپ کو نہیں شروع سے ہی وہ روکیں ڈال دیتے ہیں. ہم لٹریچر تقسیم کیا کرتے تھے, یوم تبلیغ بھی منایا کرتے تھے. یاد ہے آپ کو امرتسر میں بھی ہمارے لڑکوں کو ماریں پڑا کرتی تھیں اور زخمی کر کے گھر بھیج دیا کرتے تھے. تم کون ہوتے ہو ہمیں بات پہنچانے والے. تو جب دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں تو اس طرح ہو جاتی ہیں. نہیں پاکستان میں آپ کے خلاف دیواریں کھڑی ہو سکتی ہیں, مگر اسپین میں نہیں ہو سکتی. لندن میں بھی ہوئی ہیں, اسپین میں بھی ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہے اسی لیے دیواریں کھڑی ہوتی ہیں کہ جہاں آدمی کمزور ہوتا ہے وہاں دیوار کمزور جو ہوتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے. نہیں میری گزارش سنیں, آپ کی یہ بات کہ اسپین میں نہیں, وہ آپ نے شاید اسپین اس لیے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ بیڈ فورڈ میں ہوئی ہیں اور فلاں جگہ ہوئی ہیں, آپ اسپین پہنچ گئے. نہیں اسپین بھی میں گیا ہوں. آپ کے پاس اسپین میں یہ حال ہے کہ وہاں ایک پاکستانی سوسائٹی ہے, ایک علاقے میں وہاں لوگ بستے ہیں. ان کو جب لٹریچر بھیجا جماعت نے کہ اس قسم کا ظلم ہو رہا ہے اور یک طرفہ باتوں پہ آپ ایمان لا رہے ہیں, تو اس کا رد عمل یہ ہوا کہ چند دن کے بعد ہماری مسجد کو بم پھینک کر جلانے کی کوشش کی گئی. اس کا دروازہ جلا, اس کے برآمدے کو نقصان پہنچا, اللہ کے فضل ہوا بچ گئے. اور اتنا گندا لٹریچر پھر تقسیم ہوا پاکستان ایمبیسی کی طرف سے اور بعض مولویوں کی طرف سے کہ آپ حیران ہو جائیں وہ لٹریچر پڑھ کے. ہم نے کبھی ہمارے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ احمدیت ہوتی ہے. انہوں نے جو ہماری طرف احمدیت منسوخ کی ہوئی ہے وہ اتنا گندا مذہب ہے کہ اس سے نفرت کرنا ایک فطری امر ہے. اور اس کے بعد ان کی چٹھیاں سختی کی آئیں کہ خبردار جو ہمیں کوئی چیز بھیجی, اگر تم نے کچھ بھیجا تو ہم تم سے یہ سلوک کریں گے. تو کون سی جگہ ہے جہاں بتائیں جہاں دیوار نہیں کھڑی ہوئی, اور کون سا زمانہ ہے جب نہیں ہوئی. یعنی جب سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے, مجھے کسی ایک نبی کا نام لیں, خواہ وہ شریعت لایا یا غیر شریعت والا ہو, اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوا ہو. آپ کے علم میں ہے؟ ہاں بالکل. کون سا سلوک تو سب کے ساتھ ہی ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ. أنا مسلم أحمدي أؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله. من musulman Ahmadi me croit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. من مسلم محمدية شهده لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا مسلم أحمدي أؤمن أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. Je suis un musulman Ahmadi et je crois en La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nken Islamen ya Ahmadiyya nson tenanti La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je suis un musulman Ahmadi et je crois en La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.